جی دوستو السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ اور میں ہوں عبدالباسط۔ ناظرین، یہ دنیا جو ہے چلتی ہے منافقت پہ، اور آج کل جو کچھ بھی افغانستان میں ہو رہا ہے اس حوالے سے پاکستان کو دنیا بہت سے ممالک جو ہیں اور خاص طور پہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہاں پہ ہمارے آرمی کے لوگ بھی لڑ رہے ہیں اور باقی بھی جو تنظیمیں ہیں ان کے بھی لوگ لڑ رہے ہیں طالبان کے ساتھ ساتھ۔ تو میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری یادداشت میں نہیں رہتی، ہم ان کو بھول جاتے ہیں کیونکہ اس قدر انفارمیشن آج کل آ جاتی ہے کہ پرانی ساری پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں، اور جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ بھی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج کی جو یہ ویڈیو ہے بڑی اہم ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو آپ آخر تک دیکھیے گا تاکہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں، اور حقیقت جو ہے اس سے ہم بالکل اس کو پس پش نہ ڈال دیں۔ دیکھیے، طالبان جو پچھلے 20 سال سے لڑ رہے ہیں وہ فورن آکوپیشن کے خلاف۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ جی ہماری جو حکومت تھی وہ جائز تھی اور ہمیں زور سے ہٹایا گیا، اور ہم تو اسامہ بن لادن کو بھی اس پہ بھی ٹرائل کرنے کو تیار تھے، OIC کو دینے کو تیار تھے، لیکن بہرحال امریکہ کے اپنے اہداف تھے، آبجیکٹیوز تھے، ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ افغانستان میں آئے اور طالبان کی حکومت کو ہٹایا۔ اب طالبان کی حکومت بھی کس طرح آئی وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ سوویت یونین کلیپس ہوا، اس کے بعد پھر یہ سارے جو US، امریکہ، ویسٹرن دنیا ہمیں چھوڑ کے چلی گئی 1991 میں کہ جی آپ ہی افغان ریفیوجی سے ڈیل کریں، آپ ہی اب جو سول وار ہو رہی ہے افغانستان میں اس سے ڈیل کریں۔ ہم نے بہت کوشش کی، بڑے مجاہدین جو زمانے میں تھے ان کے ساتھ، مطلب یہاں تک کہ مولانا اپنے ربانی صاحب بھی صدر بن گئے، تو بہت سی ہم نے کوشش کی، لیکن وہ مجاہدین بھی آپس میں مل کر حکومت نہیں چلا سکے، اور پھر طالبان آ گئے 1996 میں، اور یہ طالبان جو ہیں یہ اس سول وار سے تنگ آ کے انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا کہ افغانستان میں امن ہی نہیں آ رہا، ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اب پھر جو 2001 میں جو کچھ بھی ہوا ہم سب جانتے ہیں، اس کے بعد سے آج تک ہمیں پاکستان کو کوئی بلیم کرتا رہا کہ جی یہ کوئٹہ شورا ہے تو پشاور شورا ہے اور طالبان سارے یہاں میں۔ خدا را طالبان تو یہاں پہ ہوں گے، ہم نہیں کہتے، لیکن اور بھی افغان یہاں پہ موجود ہیں، ریفیوجیز ہیں، 3 سے 4 لاکھ کے ملین کے قریب ہمارے یہاں ریفیوجیز رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ بھئی چلیں اس کو بھی ہم بھول جاتے ہیں، ہم آگے آتے ہیں، آج کے اس دور میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم نے تو امریکہ سے نہیں کہا کہ آپ افغان طالبان کے ساتھ جو ہے معاہدہ کریں یا ان کے ساتھ مذاکرات کریں، بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے پاکستان نے پریشر ڈالا گیا کہ آپ طالبان پہ زور دیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، مذاکرات کریں۔ پھر ہم نے جو ہمارا تھوڑا بہت اثر و رسوخ تھا طالبان پہ، ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ امریکہ کے ساتھ انگیج ہو جائیں۔ اب جو ایگریمنٹ ہوا تھا 29 فروری 2020 کو امریکہ اور طالبان کے درمیان، اب اس معاہدے کو ہی آپ دیکھ لیجئے، اس معاہدے میں لکھا کیا ہے؟ اس معاہدے میں 2-3 چیزیں تو بڑی عجیب سی ہیں۔ ایک تو چلیں جو بھی ہے کہ جی ٹروپس وڈرا ہو جائیں گے 1 مئی تک، جو فارنر ٹروپس ہیں، اس کے بعد جو پرزنرز ہیں کچھ وہ رہا کر دیں، 5000 پرزنرز۔ لیکن دوسری جو ایک امپورٹنٹ چیز تیسری تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ طالبان سے یہ ایشورنسز مانگ رہا ہے کہ طالبان افغانستان کی ٹیریٹری کو القاعدہ یا داعش یا دوسری جو بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ وہاں پہ رہیں یا ان کو اسپیس دے یا وہ دنیا بھر میں کارروائیاں کریں۔ بھئی طالبان حکومت میں تو نہیں ہیں، آپ اس معاہدے میں یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو آپ خود ہی طالبان کو آپ نے انکریج کیا، آپ نے ان کو ٹریٹ کیا ایز اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کہ طالبان حکومت میں ہیں۔ آپ یہ ایشورنسز کابل ایڈمنسٹریشن سے کیوں نہیں مانگتے؟ ایک طرف آپ خود طالبان کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں، ان سے ایشورنسز مانگ رہے ہیں، ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس کابل گورنمنٹ، اور پھر اب جب وڈرال کا وقت آ رہا ہے، وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے طالبان اور کابل جو ہیں سیکیورٹی فورسز یا ان کی ایڈمنسٹریشن کے خلاف، تو آپ ہمیں کس طرح مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟
آپ نے ابرپٹ جانے کا بھی فیصلہ کر لیا، آپ نے پاکستان سے کنسلٹ کیا کہ آپ یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں. گو کہ سول وار تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے جب سے طالبان کو ہٹایا گیا. لیکن کویسچن یہ ہے کہ کیا پاکستان کو کنسلٹ کیا گیا، کیا ہماری رائے لی گئی کہ کس طرح ہم نے وڈرال کرنی ہے؟ یہ تو بالکل وہی بات ہو رہی ہے جو کہ 1990 میں ہوا کہ بس سوویت یونین کلیپس ہوا اور آپ سب کچھ پاکستان کے حوالے کر کے چلے گئے کہ یو ناؤ مطلب ہائی اینڈ ڈرائی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے کہ اب آپ ساری جو لیگسیز ہیں اس لمبی جنگ کی اس کو آپ ہینڈل کریں. ابھی بھی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. طالبان دیکھیے، طالبان کے ساتھ رشیا بھی انگیج ہے بیہائنڈ دا سینز، بلکہ بیہائنڈ دا سینز کیا اب سامنے آ گئی ہیں سب چیزیں. چائنا بھی ان کے ساتھ انگیجڈ ہے. انڈیا بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ انگیجمنٹ رکھے. امریکہ نے پہلے ہی معاہدہ کر لیا ہے. ایران بھی ان کے ساتھ انگیجڈ ہے. اور اگر پاکستان بھی اگر انگیجڈ ہے ان کے ساتھ تو وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ افغانستان میں امن آئے. ہمارے لیے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ اگر افغانستان میں سول وار ہو، وہاں پہ لوگ ہلاک ہوں، شہید ہوں، کیونکہ ہمارے سب مسلمان بہن بھائی ہیں وہاں پہ. اور افغانستان میں اگر بدامنی ہوتی ہے تو اس کا براہ راست اثر پاکستان پہ بھی پڑتا ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیوں اس نیریٹو، ہمارے اپنے پاکستانی بہت سے میں دیکھتا ہوں بہت سے لبرلز، سو کالڈ لبرلز، وہ یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایز اے جی پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے. ہم کیوں سپورٹ کریں گے بابا؟ ہم نے دیکھیے پچھلے کل بلکہ جمعے کے دن ہم تو یہاں پہ کانفرنسز کروا کے تھک گئے، کارزائی کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے تھک گئے، اشرف غنی، عبداللہ، ہم تو سب کے ساتھ ہم نے ریچ آؤٹ کیا ہے اور اسی امید کے ساتھ کیا ہے کہ ہم طالبان اور ان کے درمیان کو ریکنسلیشن کا پیکج نکال لیجئے. لیکن اب ریکنسلیشن بھی کس طرح ہو؟ کیونکہ دیکھیے اشرف غنی نے سب سے گندی گیم کھیلی. ان کو ستمبر 2019 میں انتخابات نہیں کروانے چاہیے تھے. ان انتخابات کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز ہوئے ہیں. اگر وہ انتخابات نہ کرواتے تو آج شاید کچھ، میں یہ نہیں کہتا لیکن شاید کچھ نیشنل ریکنسلیشن کی حکومت بن جاتی، لیکن نیشنل یونٹی گورنمنٹ. لیکن چونکہ یہ سارے جو ہیں کھیل رہے ہیں دوسرے ممالک کے ہاتھوں میں، ہمیں کس کو معلوم نہیں ہے کہ جو ہے بھارت پیسے انویسٹ کر رہا ہے اور اشرف غنی کو جو ہے اور دوسرے جو NDS کے امر صالح ہو گئے یا دوسرے جو بھی لوگ ہیں سارے اس وقت وہ وہی کر رہے ہیں جو بھارت ان سے چاہتا ہے. کیونکہ بھارت کا جو مسئلہ ہے اور ایون امریکہ کا بھی، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ریجن میں اسٹیبلٹی آئے تاکہ رشیا اور چائنا، پاکستان یہ انہی معاملات میں الجھے رہیں، اور جو ہمارا اکنامک فوکس ہے خاص طور پر پاکستان کا وہ ہم اسٹیبلائز نہ ہو سکیں، اور پھر خاص طور پہ جموں اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل رہے. تو یہ ساری جو ایک منافقت ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت غور و فکر کرنا چاہیے کہ پاکستان نے تو ہر اسٹیپ پہ یہ کوشش ہی کی ہے کہ افغانستان میں امن آئے. اور اگر اب یہ سارے ممالک خود ہی طالبان کے ساتھ انگیجڈ ہیں یا اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پاکستان کو کیوں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ بھئی آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم سپورٹ ان کو نہیں کر رہے. ہماری تو خواہش یہی ہے. اور آج کل دوحہ میں عبداللہ صاحب گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ ملا برادر بھی ہیں، آبویسلی ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن میرا ابھی بھی خیال یہ ہے کہ دیکھیے گو کہ ریکنسلیشن بہت مشکل ہے، کیونکہ اشرف غنی جب تک اسٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے، اور وہ اسٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گے لگتا یہی ہے. اور پھر جو ہے طالبان کی اپنی ایک ان کا نظریاتی موومنٹ ہے، اور وہ جائز طور پہ یا ناجائز جیسے بھی آپ سمجھ لیں، وہ تو سمجھتے یہی ہیں کہ ان کی حکومت کو گرایا گیا تھا. اور پھر یہ ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں. کون سی ڈیموکریسی افغانستان میں؟ پچھلے جو سال ستمبر 2019 میں انتخابات ہوئے صدارتی، اس میں 20% ٹرن آؤٹ تھا صرف، اور 20% ٹرن آؤٹ میں بھی صرف 10% جو ووٹ ہے وہ اشرف غنی کو پڑا. تو کہاں کی جمہوریت؟ افغانستان میں تو وہ مزاج ہی نہیں ہے فی الحال. میں قطعاً ڈاؤن گریڈ نہیں کر رہا یا کسی افغان ہمارے بھائی ہیں، لیکن کویسچن یہ ہے کہ وہاں زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں.
تو یہ کرنا کہ جی ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک ریپبلک اور اس قسم کی باتیں یہ افغانستان کے فی الحال کلچر کے ساتھ مطابقتی چیزیں نہیں رکھتی. اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اب شاید بہت دیر ہو گئی ہے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے میں. اب تو جو کچھ بھی ہوگا وہ لگتا یہی ہے، ہوپ فلی آئی ایم رانگ، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ افغانستان میں اب جو ہے جنگ کے ذریعے ہی معاملات طے ہوں گے، چاہے اس طرف یا چاہے اس طرف جو بھی جیت جائے. لیکن جو طالبان کا کلچر ہے اور جو طالبان یا افغانستان کا جو کلچر ہے فار دیٹ میٹر، اس میں یہ نہیں لگتا کہ یہ جو ہے کچھ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوگا. کیونکہ ابھی طالبان انسسٹ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی طالبان کے قیدی ہیں وہ رہا کیے جائیں، اور آبویسلی کابل گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں ریلکٹنٹ ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ 5-6 ہزار جو مزید طالبان ان کو بھی رہا کر دیا تو وہ انہی کے خلاف استعمال ہوں گے پھر، اور طالبان کو مزید ان کی طاقت میں اضافہ کریں گے. اور تو وہ چونکہ طالبان سیز فائر نہیں کرنا چاہتے، انہیں تو تمام جو ان کی اسٹریٹجی اس وقت یہی ہے کہ جتنے بھی علاقے ہیں سرحدی علاقے ہیں ان پہ قبضہ کریں. دیکھیں نا اسپن بولدک میں انہوں نے قبضہ کر لیا، اسی طرح تاجکستان افغانستان کا جو انٹری پوائنٹ تھا اس پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا. تو ان کی کوشش یہی ہے. البتہ ستمبر کے بعد جب پورا انخلا ہو جائے گا پھر آپ دیکھیں گے قندوز میں بڑی سخت جنگ ہو رہی ہے اس وقت، اور وہاں بھی جو ہیں مطلب یہ خوشی کی باتیں نہیں ہیں، اس میں ایک بحیثیت پاکستانی بحیثیت مسلمان دکھ تو ہوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ بہت سے افغانز جو ہیں وہ دوسری قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ اب وہ ایک بڑا ڈیسائسو مرحلہ آ گیا ہے، اور اس ڈیسائسو مرحلے میں ہمیں بہت سے اہم فیصلے بھی کرنے پڑیں تو ہمیں کرنے چاہیے. اور یہ وقت کسی کو مولی کوڈل کرنے کا نہیں ہے، کسی کو یہ وقت ہے مشکل فیصلے کرنے کا. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی جو ایک منافقت چل رہی ہے دنیا میں اس کا بھرپور نوٹس لیں گے، اور ہمارے لوگ بھی ایک صحیح نیریٹو جو ہے بلڈ کرنے میں مدد دیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں طالبان کو ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا اس افغانستان میں کہ اس قسم کی طالبانائزیشن ہو جو 1996 میں ہوئی تھی. میں اور بہت سے ہم جیسے لوگ نہیں چاہتے کہ وہی طالبانائزیشن کا زمانہ افغانستان میں آئے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سی ایٹراسٹیز ہوئیں، جو ایک ایکسٹریمسٹ انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی ایک لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ طالبان بھی اپنی جو ان کا ایک جو اسلامک انٹرپریٹیشن ہے جو کہ بڑی ایکسٹریم میں ہے اس پہ نظر ثانی کریں گے، اور اگر وہ آ جاتے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں تو کم از کم وہ جو ہے غلطیاں جو انہوں نے 90 کی دہائی میں کی تھیں وہ نہیں دہرائیں گے. ہمیں ایک ایسا افغانستان چاہیے جو کہ اپنے آپ کے ساتھ امن کے ساتھ رہے اور لوگوں کے ساتھ امن میں ہو. اگر وہی باتیں 90s والی آنی ہیں تو پھر تو اللہ حافظ، پھر تو اللہ ہی خیر کرے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ طالبان ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے وہ بڑا میتھوڈیکلی بھی چل رہے ہیں. ایک طرف جہاں وہ اپنی موومنٹ کو انہوں نے جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں، ملٹری گینز ان کو مل رہے ہیں، دوسری طرف وہ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں بڑے ایکٹیو ہیں اور دنیا کے ساتھ وہ ان ٹچ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ کوئی ایک بہتر صورتحال بن جائے گی. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان جلد کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس میں افغانستان کا بھی بھلا ہے اور پاکستان کا بھی بھلا ہے. ادروائز تو پھر یہ سول وار ہوتی رہے گی، پتہ نہیں آگے کتنی اور دہائیاں اس میں گزر جاتی ہیں، اور یہ معاملات پھر ہمارے لیے تو یہی معاملات رہیں گے. تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم نے ٹھیک ہے آپٹکس تو ہم نے رکھنے ہی ہیں، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، جینورلی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اس بات کا علم ہے کہ ہم جینورلی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان اور جو کابل ایڈمنسٹریشن ہے ان کے درمیان کچھ طے پا جائے، گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ کوئی فلیکسیبلٹی وہ شو کریں، کچھ طالبان شو کریں، کچھ ایسا
فارمولہ نکل آئے جس کے تحت افغانستان میں امن ہو. لیکن باقی دنیا، خاص طور پہ ایون امریکہ، مجھے ان پہ کوئی یقین نہیں ہے. اسی طرح بھارت، یہ دو ممالک ایسے ہیں، اور شاید کسی حد تک ایران، جو کہ نہیں چاہتے کہ اس افغانستان میں امن آئے. اور اس کے بعد دیکھیے ہم فضولیات میں لگے ہوئے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں تاشقند میں ابھی جو ملاقاتیں ہوئیں، کنیکٹیویٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ازبکستان، پاکستان، افغانستان، امریکہ نے اپنا ایک نیا پروسیس شروع کر دیا. دوسری طرف بھارت نے ایران، افغانستان، اور بھارت نے ایک اور پروسیس شروع کر دیا ازبکستان کے ساتھ، ان چار ممالک نے. تو ان کا تو جو پروسیس ہے نا، وہ بالکل ان کی جو لانگ ٹرم پالیسی ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ چابہار اور بندر عباس کو جو ہے افغانستان کے تھرو، اگر افغانستان میں امن آتا ہے اس طرف، اور تو پھر شاید ممکن ہے کہ وہ جو ہے سینٹرل ایشیا تک رسائی حاصل ہو جائے. دوسری طرف ٹرکی کا معاملہ بھی دیکھیے، کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے. اگر وہ ایئرپورٹ میں رہتے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ رشید دوستم کے ساتھ جو ہے کوشش ان کی ہوگی کہ رشید دوستم کو مزار شریف میں دوبارہ لایا جائے اور وہاں اس کو پلانٹ کیا جائے، جو ہمیشہ سے. لیکن ہم رشید دوستم کو جانتے ہیں، اس نے طالبان کو جس طریقے سے بچر کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور طالبان بہت ہیٹ کرتے ہیں، ان کی بہت وہ ہے نفرت سے دیکھتے ہیں رشید دوستم کو. لیکن طالبان ممکن ہے تبدیل بھی ہو جائیں، کیونکہ ان کے اگر وہ آ جاتے ہیں تو سب کو ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں طالبان کا خون نہیں ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ آئندہ کس طرح معاملات چلتے ہیں. لیکن بہرحال سچویشن کوئی اچھی نہیں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ دوحہ میں اس وقت جو ملاقات ہو رہی ہے اس سے کچھ نتیجہ نکل آئے گا، لیکن میں کوئی زیادہ پر امید نہیں ہوں ان معاملات میں. لیکن یہ ضرور ہے کہ طالبان کو ہم نے نہیں، ان کو اسٹیٹ کے طور پہ ہم نے ان کو نہیں ایکسیپٹ کیا ابھی تک. وہ کیا تو امریکہ نے کیا ان سے معاہدہ کر کے 29 فروری 2020 کو، اور امریکہ از ریسپانسبل کہ انہوں نے ان کو حکومت کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے، پاکستان نے نہیں کیا. اس لیے ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے، اور بڑا اگریسولی جو ہماری پالیسی ہے، جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، ان کا بھرپور ہمیں اظہار کرنا چاہیے. تو یہ، اور دیکھیے ابھی مثال کے طور پر بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. اب افغان جو ہمارے سفیر ہیں یہاں پہ، ان کی بیٹی کا کڈنیپ ہوا کل، اور 4-5 گھنٹے وہ رہیں، پھر ان کو بازیاب وہ ہو گئیں. اب پیچھے کہانی کیا ہے، کس نے یہ سارا کیا، ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ پاکستان کو پریشر میں لایا جائے کہ پاکستان یہ سب کچھ کروا رہا ہے، یا طالبان کو انہوں نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ ہم یہ سب کاروائیاں کروائیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ بس یہ یاد رکھیے کہ بھارت مزید ایکٹیو ہو گیا ہے پاکستان کے کانٹیکس میں، کیونکہ اس کو افغانستان میں جو اسپیس تھی وہ شرنک ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ تو جو اس وقت کی جو صورتحال ہے بے یقینی کی، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا. اور جو کچھ بھی کاروائیاں پاکستان میں اس وقت تھوڑی بہت ہوئی ہیں، وہ بالکل یہی ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور مزید ایکٹیو ہو گئے ہیں، یوں کہنا چاہیے. پھر تو نہیں، مزید ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں. تو یہ باتیں میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. لیٹس سی کہ دوحہ میں کیا ہوتا ہے اور وہاں سے کیا نکلتا ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہم نے دیکھیے جمعے کے دن یہاں 17 اور 19 کو ہم نے بھی ایک کانفرنس بلائی تھی، جو مختلف لیڈرز تھے افغانستان میں. اس میں بہت سے لوگ تھے، مثال کے طور پر ولی احمد مسعود بھی تھے، حکمت یار بھی تھے، لیکن وہ نہیں ہونے دی اشرف غنی صاحب نے. وہ کہا، آنے ہی نہیں دیا، یا ان کو ڈسکریج کیا کہ آپ نہ جائیے. تو پاکستان تو اپنے انیشیٹوز لے رہا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اشرف غنی جو ہیں وہ اس وقت میرے خیال میں وہ فلیکسیبلٹی شو نہیں کرے. اور جب تک اشرف غنی اسٹیپ ڈاؤن نہیں ہوتے، وہ حکومت سے الگ نہیں ہوتے، اس وقت تک ریکنسلیشن کا پروسیس بہت مشکل ہے. اور طالبان کسی صورت بھی اشرف غنی کے انڈر کوئی نیشنل ریکنسلیشن نہیں مانیں گے، کوئی نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا قیام نہیں ہو سکتا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.